حمد و ثنا اللہ ذوال جلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید اللہ ذوال جلال والاکرام کا کلام ہے، اور یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو قیامت تک برقرار رہے گا۔ کسی مخالف کی مخالفت، کسی جارح کی جارحیت قرآن مجید کو کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حاملین قرآن کے متعلق فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ کوئی رسوائی کا سامان کرے، کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے، کوئی مخالفت کرنا چاہے، فرمایا جو کتاب و سنت سے وابستہ ہیں یہ قیامت تک رہیں گے، نہ ان مخلصین کو کوئی رسوا کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں مخالفت سے کوئی دبا سکتا ہے۔ اور اس عظیم الشان کتاب کا تحفظ کا وعدہ تو خود اللہ ذوال جلال والاکرام نے اپنے ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اسے ہم نے اتارا ہے، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تذکرہ ہے، اس میں سبق ہے لوگوں کے لیے، یہ ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسباب اللہ پیدا کرتا ہے، اپنے بندوں کو اس کے تحفظ کے لیے، اس کے حفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اٹھاتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک آسمان و زمین کا نظام قائم ہے تب تک قرآن مجید باقی رہے گا، تب تک قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے باقی رہیں گے۔ قرآن مجید کی مخالفت کرنے سے قرآن مجید کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ مسئلہ بہت سمجھنے کا ہے۔ سویڈن گورنمنٹ کی نگرانی میں عید الاضحیٰ کے دن عین مسجد کے سامنے قرآن مجید کو نظر آتش کیا جانا، ساری امت کے دل مضطرب ہیں، میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی رنجیدہ خاطر ہیں، لیکن ہمیں اس پہ تدبر ضرور کرنا چاہیے۔ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ کیا مسلمان اس قدر گئے گزرے اور کمزور ہیں کہ اللہ ذوال جلال والاکرام کی طرف سے نازل کردہ اس آفاقی عالمگیر سچی سچی اور واحد محفوظ آسمانی کتاب کا تحفظ کرنے سے قاصر ہو گئے؟ کیا ہم تعداد میں کم ہیں؟ کیا ہم وسائل میں کم ہیں؟ یا اس سے بھی پہلا سوال یہ ہے کہ انہیں یہ سب کچھ کر کے ملتا کیا ہے؟ میں التماس کروں گا اپنے بھائیوں سے، جذباتی باتیں جو کر دی گئیں اور فضا میں اڑ گئیں، اس کی بجائے حقائق آپ کی نظر کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ مادیت کبھی بھی دنیا کے اطمینان کا باعث نہیں رہی۔ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، تاریخ انسانی بھری پڑی ہے ان واقعات سے، وسائل اس قدر زیادہ، عز و شان، شہرت اور جاہ و جلال اور دنیا کے مال کی فراوانی اتنی زیادہ کہ انسانی حساب و کتاب سے باہر، لیکن اطمینان وسائل کی کثرت میں نہیں ہے۔ یورپ نے مادی ترقی کی، صنعتی ترقی کی، اور اتنی زیادہ کی کہ انتہا کو پہنچ گئے، چاند کی زمین دریافت کر لی، مریخ پہ پہنچ گئے، سمندروں کی گہرائیاں کھنگال چکے، پہاڑوں کے نیچے کیا ہے وہ دریافت کر لیا، صحراؤں میں کیا کچھ ہوتا۔ اتنی سائنسی ترقی، اتنی صنعتی ترقی کہ انسانی تاریخ میں جس کا حساب و کتاب کوئی نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اتنے وسائل
دنیا کی نعمتیں، عشائشیں اور سہولتوں کے باوجود کیا یورپین مطمئن زندگی جیتے؟ جنسی لذت میں وہ اس انتہا کو پہنچے کہ عورتیں مردوں سے، عورتیں عورتوں سے، عورتیں مردوں سے، حتیٰ کہ انسان جانوروں سے بے حیائی کرنے پر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اس کا پریکٹیکل ہو گیا باقاعدہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ذہنی طور پہ اطمینان، عائلی نظام کا، خاندانی نظام کا تصور نہیں ہے یورپ میں۔ آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ ماں بیٹے کا رشتہ، بیٹی باپ کا تقدس، بھائی بہن کا احترام باہمی، دور دور تک اس کا کوئی تصور تک نہیں ہے۔ اتنی آزادی جس کے جو جی میں آئے وہ کرنے پر پورا آزاد ہے۔ ان کے قوانین، ان کے رولز پورے طور پہ انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ اطمینان ان کی زندگی میں۔ اور یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے۔ ٹینشنز، آج آپ کسی میڈیکل کمپلیکس میں چلے جائیں، سب سے زیادہ امراض ٹینشن سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ذہنی طور پہ آسودہ نہیں ہیں، اطمینان نہیں ہے زندگیوں میں۔ اربوں کے مالک خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ سب کی نظر میں، اربوں کے مالک خودکشیاں کر رہے ہیں، جن کے جہاز ہیلی پیڈ پہ ہر وقت انہیں اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جن کے نوکروں چاکروں کی فوجوں کا شمار و کتار کوئی نہیں، وہ اس زندگی سے تنگ ہیں، بے بس ہو کے اپنی کنپٹی پہ پستول رکھ کے اپنے آپ پہ گولیاں چلا رہے ہیں۔ دلیل ہے اس بات کی، وسائل کی کثرت مطمئن زندگی کی ضمانت۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک پادری 1,00,000 فالوور سمیت مسلمان ہوا ہے، اور یہ ایک دو کی بات نہیں ہے۔ یورپ کی جتنی ریاستیں ہیں سب میں بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ ہوتا ہے۔ وہ مادیت کی انتہا کو پہنچے، وہ جنسی لذتیں کشید کرتے کرتے انسانیت کے ساری سیڑھیاں کراس کر کے ذلت کے آخری درجے سے ہمکنار ہو کے واپس پلٹے، اور اب جائے پناہ سوائے اسلام کے قرآن مجید کے اور کچھ۔ یہ سبب ہے اصل میں، انسانوں کے لیے جائے پناہ صرف اللہ کا دین ہے۔ اور جب جو وہ اختیار کرتا جا رہا ہے، جو اسے پڑھتا جا رہا ہے، جس کا دل صاف ہوتا جا رہا ہے، جو اطمینان میں آتا جا رہا ہے، اسے دیکھ کے جو مخالفین ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے، رد عمل کے طور پہ یہ مظاہرے کرتے ہیں جو آج ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ غیر مسلموں کی آبادیوں میں قرآن مجید لے کے نہ جایا کرو، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو کہ وہ تمہارے قرآن کی توہین کریں گے، یہ رد عمل کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اللہ نے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل اتاری تھی اصلی حالت میں ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل کی گئی تھی وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس میں آدھے سے زیادہ تغیر و تبدل ہو گیا، احکامات بدل دیے گئے، عقائد تبدیل کر دیے گئے، ایک رب کی بجائے 3 بنا لیے، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، باطل عقائد کے پروردہ، گندے نظاموں کے ماننے والے، اپنے بنائے ہوئے نظریات کو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے دین قرار دینے والے آج ذلیل ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ساری دنیا کے وسائل ہیں ان کے پاس، ہم اکثر رونا روتے ہیں، ساری دنیا کی اکنامکس پر قبضہ یہودیوں کا ہے، سیاست پہ، پولیٹکس پہ قبضہ،
عیسائیوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اطمینان ان کی زندگی میں نہیں ہے اور نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اس نعمت سے ہوگا جو آسمان سے شریعت کی صورت میں، ذکر اللہ کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں اتری ہے۔ جو اس کا ماننے والا ہے وہ مطمئن ہوگا، جو اس کا ماننے والا نہیں ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا لن يستنكف المسیح ان يكون عبدا للہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی سے اعراض کریں۔ سویڈن کا عیسائی دین عیسائیت کی پیروی میں قرآن مجید کی توہین کرتا ہے۔ واللہ یہ قرآن ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولدیت کو واضح کیا۔ یہودیوں نے سیدہ مریم پہ بد کردار ہونے کی تہمت لگائی، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے اس کا اصدار ہوا ہے، اور فرمایا نہیں ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وروح منہ القاہ الی مریم، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اللہ کی طرف سے القاء کرتا مریم پر روح ہے۔ امہ صدیقہ، تم بکواس کرتے ہو، سیدہ مریم کے دامن تقدس پہ چھینٹے اڑاتے ہو بد کردار ہونے کے۔ قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ، پاک باز، عفت معاب، مقدس مطہر سیدہ مریم علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے لن یستنکف المسیح، عیسیٰ علیہ السلام ایسا کبھی نہ کریں ان یکون عبدا للہ ولا المقربون ولا الملائکۃ المقربون، نہ اللہ کے مقرب فرشتے اس کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی کسی حالت میں اللہ کی بندگی سے منہ موڑتے، اور جو بھی اس کی بندگی سے منہ موڑے گا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ہمارے پاس سوائے ان خالی خولی احتجاجوں کے، چند نعروں کے اور ہے کچھ نہیں۔ مسلمان بے بس ہیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ حکومتیں ہماری کمزور ہیں، ان سے بھیک مانگ کے یہ ملک چلانے والے 56-57 مسلم ریاستیں، ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو ان کے سفیر کو بلا کے کم از کم اسے تنبیہ کر سکے۔ یہ بھی بیچارے جیسے عوام روڈوں پہ احتجاج کرتے پھرتے ہیں، یہ اللہ کے بندے بھی بس بیانوں کی حد تک ہیں، وہ بھی اگر کسی غیرت مند نے دیا وگرنہ اس سے بھی خاموش۔ لیکن ایک قانون اللہ کا ہے، فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تم دنیا میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، کل قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے نا، پھر پوچھیں گے ہم حساب و کتاب لیں گے تم سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جس نے قرآن مجید کو مان لیا، اس پہ ایمان لے آیا، اسے اللہ کی آخری سچی سچی عالمگیر آفاقی تعلیم سمجھ کے، دستور حیات مان کے، ملکوں کا، خاندانوں کا، گھر بار کا، اپنے نظاموں کا ذمہ دار سمجھ کے جس نے اسے اختیار کر لیا، اس کے مطابق زندگی استوار کر لی، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم شاندار اجر سے سرفراز کریں گے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، وہ تھوڑا کر کے آئیں گے، ہم زیادہ لوٹائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو روگردانی کرے گا، تکبر کرے گا، عار سمجھے گا اس کے مطابق زندگی بتانے کو، ہم اسے عذاب دیں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، رسوا کر دینے والا عذاب۔
दर्दनाक अजाब। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यम वला नसीरा। और फिर वहां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बारगाह में कोई मददगार और नुसरत करने वाला, ये सब के लिए है। या अय्युहन्नास, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, पाकिस्तान का बसने वाला, स्वीडन का रहने वाला, यूरोपियन हो, एशियन हो, अमेरिकन हो, सारी इंसानियत के लिए है। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई है। दलील कुरान मजीद सबसे बड़ी दलील है अल्लाह की वहदानियत की। सारी जिंदगी, सारी उम्र गुजर गई, 1400 साल गुजर गए, इसकी मुखालफत करने वाले कोई इसमें तगय्युर और तबद्दुल पैदा ना कर सके, कभी इसे झुका ना सके, कोई दलील इसके मुकाबले की ला ना सके, कोई एक आयत इसके मुकाबले की बना के पेश ना कर सके, कोई एक मसला कुरान मजीद का आज तक दलील के साथ गलत साबित नहीं कर सके। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, उसकी तौहीद का ऐलान करने वाली, अंबिया की नबुव्वतों रिसालतों पर मोहरे तस्दीक सबत करने वाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत और आलमगीर रिसालत के दलाइल पेश करने वाली ये शानदार दलील अल्लाह ने आसमान से तुम्हारे ऊपर उतारी है। अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ये खुला नूर है, ये रोशनी है, जो इसे इख्तियार कर लेगा तारीकियां छट जाएंगी, अंधेरों से निकल जाएगा, जुल्मतें दूर हो जाएंगी, साफ सुथरे मोटरवे बने होंगे, उन पे चलेगा, मंजिलों से हमकिनार होगा। जो इसे छोड़ेगा वो हमेशा जुल्मतों में, तारीकियों में रहेगा। अन्नास का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है अपनों बेगानों सबके लिए, और मैं अपने भाइयों से मुखातब हूं, हमें भी अपने तर्ज अमल पे गौर करना चाहिए। कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक कितना है? हम में से कितने जो कुरान मजीद समझने की सलाहियत रखते हैं? कितने हैं जो इसे समझने के लिए कोशा होते हैं? कितने हैं जिनकी सुबह का आगाज कुरान मजीद के फहम और तदब्बुर से होता है? कितने हैं जो रात बिस्तर पे जाते हुए कुरान मजीद की सूरतें अपनी जबान से पढ़ते हुए सोते हैं? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ के सोया करो, ये तुम्हें हर चीज से काफी हो जाएंगी। कितने, ये इतनी बड़ी जमीयत है, एहतजाज करेंगे, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, जो बन पड़ता है करना चाहिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी तो हैं कुरान मजीद के हवाले से। आए दिन ये जारहियत होती है, कभी हमने उन्हें गालियां दे दी, कभी उन पे लानते बरसाली, कभी उन्हें बुरा कह दिया। खुद मेरा सलूक क्या है कुरान मजीद के साथ? वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ये रोशन नूर, इसके होते हुए मैं गैर कुरान को अपनी जिंदगी का मरकज़ और महवर क्यों बनाता हूं? इस रोशन नूर के होते हुए मेरी पार्लियामेंट में कानून साजियां कुरान के खिलाफ क्यों होती हैं? मेरी अदलिया के टेबल के फैसले कुरान के कानून के खिलाफ क्यों होते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामी मुआशी निज़ाम के कुरानी निज़ाम मईशत के खिलाफ क्यों होता है? ये सूद, ये चट्टी, ये सारे खबीसाना तरीके माल कमाने हथियाने के इस रोशन नूर के होते हुए इस इस्लामिक स्टेट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की जिंदगियों में ये सब क्यों है? ये जुल्म के निज़ाम, ये एक दूसरे के माल हथियाने गसब करने के हथकंडे, कितना ताल्लुक है कुरान मजीद के साथ? बस इससे खत्म दे लिए, इसे इसकी सूरतें बीमारों को पढ़ के सुना दी, बस इतना ही है। कुरान रोशनी है, रोशनी, इसके बटन ऑन करो, इसके अंदर अपनी जिंदगी गुजारो। उससे बड़ा जाहिल और खसारा पाने वाला कोई नहीं है जो मुफ्त की रोशनी होते हुए तरीकी में जिंदगी गुजारता है।
میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو، کیا ہمارا عقیدہ قرآن مجید کے مطابق ہے؟ ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا دلیل کے ساتھ ہم اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے ترازو میں رکھ کے اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا عمل قرآن مجید کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا معمولات زندگی، ہمارا کاروبار، میری منڈی مارکیٹ، میری مسجد مصلی، میرا دفتر آفس، میرا گھر، میرا کھیت و کھلیان، یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کتنا عمل دخل ہے قرآن مجید میں؟ شاید ہم میں سے 95% لوگ وہ ہیں جو اپنے کسی عمل پر ایک دلیل قرآن مجید کی پیش نہیں کر سکیں۔ ہم غیروں کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی ذلت کی انتہا ہے جو ابھی دیکھنا باقی ہے۔ سانس لینا دوبر ہو گیا، لوگ تمہاری کتاب کی توہین کر رہے ہیں، سر عام جلا رہے ہیں، تم کرکٹ میچوں میں الجھے ہوئے ہو، اس کو پھنسا دو، اس کو لٹکا دو، اس کو چھوڑ دو، یہ بڑا صادق اور امین ہو گیا، اس کو چور بنا دو، یہ سب کچھ کھا گیا۔ ہم اس کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں یہ تماشا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ جو قرآن مجید کے ساتھ زندگی جیتا ہے، اگر چور ہے تو اس کا چور ہونا واضح ہے، اگر وہ صادق ہے تو اس کا صادق ہونا واضح ہے۔ یہ تماشے کہ جو رات کو چور تھا وہ صبح صادق اور امین ہو گیا، جو رات کو صادق اور امین تھا وہ صبح چور اور ظالم ہو گیا، اس قسم کے تماشے وہی کرتے ہیں جن سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے زندگی کو کھیل تماشا بنایا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں جو اس نور مبین پہ ایمان لاتا ہے، جو قرآن مجید کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، جو اس کے مطابق جینے مرنے کی آرزو امنگ رکھتا ہے، جو اس کو سمجھ فہم حاصل کر کے اس کے مطابق سروائیو کرتا ہے، آمنوا بِهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اسے پکڑ لیا، اب اور کسی آئین کی، کسی قانون کی، کسی نظام کی کوئی حاجت نہیں رہی۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، فرمایا ہم اسے اپنی رحمت و فضل سے بہرور کریں گے، داخل کریں گے اپنی رحمت اور فضل میں۔ بارشیں ہو رہی ہیں، لاہور ڈوب رہا ہے۔ پہلے ایک ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا بیچارہ، وہ بازیگروں والے جوگر پہن کے پھرتا رہتا تھا پانیوں میں، اب سارے ہی پھر رہے ہیں۔ پنڈی شہر میں سیلاب کا خطرہ ہے، ماشاءاللہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ وارن کر رہے ہیں۔ راوی جہلم چناب میں بہت شدید قسم کے سیلاب کے خطرات ہیں۔ کیا ہے یہ؟ موسمیاتی تغیر کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، کیا موسم، کیا ان کا تغیر، وہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی انہیں تغیر و تبدل بخشتا ہے، کوئی موسمیاتی تغیر نہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم لوٹ رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں، ہم شب دجور کی زیادہ گہری تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کوئی نہیں رہا۔ نتیجہ ہے اللہ کہتے ہیں آمنوا بہ واعتصموا بہ، ایمان لاؤ اس نور مبین پر اور اپنی زندگی کا لازمہ بناؤ اسے۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پھر یہ رحمت، یہ بارشیں رحمت بنیں گی، پھر یہ بارشیں فضل کا باعث بنیں گی، پھر یہ موسمیاتی تغیر و تبدل تمہارے لیے کثرت معاش کا باعث بنے گا، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر انجام یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اسے پکڑو ہم تمہیں صراط مستقیم دکھائیں گے۔ بیٹھے ہیں نا سارے پریشان اپنی جگہ پہ، حل کیا ہے؟ وہ کہتا جو میں پیش کرتا ہوں یہ حل ہے، دوسرا کہتا نہیں جو میں پیش کرتا ہوں وہ حل ہے۔ ماشاءاللہ 240 جماعتیں رجسٹرڈ الیکشن کمیشن میں، اور سارے اپنا اپنا حل اٹھائے پھرتے ہیں،
کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے یہ حل، ردی کی ٹوکری کے قابل نہیں ہے یہ حل۔ یہ قرآن کہتا ہے حل آسمان سے آیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس نور مبین پر ایمان لاؤ، اللہ پر یقین رکھو، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، قرآن مجید کو مضبوطی سے سمجھو، یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اس سے پوچھو حل کیا ہے، یہ تمہیں حل والا راستہ بتائے گا، یہ صراط مستقیم تمہیں سمجھائے گا۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ خالی کتاب ہے؟ یہ کوئی ماضی کی داستانیں ہیں؟ یہ اساطیری قصص ہیں؟ یہ محض تاریخ ہے؟ نہیں، یہ عروج و زوال کے سارے ضابطے بیان کرنے والی۔ تم سروائیو کیسے کر سکتے ہو؟ تم عزت یاب کیسے ہو سکتے ہو؟ تم آبرو مند کیسے کہلا سکتے ہو؟ فتح یابیاں کیسے سمیٹ سکتے ہو؟ اللہ کے ہاں معتبر مقرب کیسے بن سکتے ہو؟ ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، جو اس کی توہین کرتے ہیں، جو اس سے اعراض کرتے ہیں، جو اس سے منہ موڑتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں اس کا کچھ بگاڑ لیں گے؟ نہیں، یہ تو آئی ہے لکتاب عزیز، عزت والی، زبردست، شان و شوکت والی، دلیل و برہان سے جس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، جس کی آیت کا کسی ایک آیت کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آیت کا رد کرنا تو دور رہا، ساری دنیا مل کے ایک لفظ کے مقابل کوئی لفظ نہیں بنا سکی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی، قرآن کہتا ہے اسے مانو، اسے اختیار کرو، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ادھر سے ادھر سے، اپنے بگانے مخالف موافق سارے مل جائیں، ایک رائی برابر اس کا نقصان نہیں کر سکتے، جو اس رستے پہ چلے گا اس کا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ تنزیل من حکیم حمید، جو بڑا حکمت والا ہے، بڑا قابل تعریف ہے، وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے کس و بے بس نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے یہ تمہارے لیے نعمت اتاری ہے، اسے اختیار کرو، عزتیں ہی عزتیں ہیں، اسے چھوڑ دو گے یہ پھر بھی عزت دار رہے گی، ذلت و رسوائی چھوڑنے والوں کے لیے۔ ہم نے اسے محض ایک کتاب سمجھا ہے، کبھی تبرک حاصل کر لیا، توہین ہوگی تو احتجاج ریکارڈ کرا دیا، نہیں میرے عزیز بھائیو، اس سے آگے بڑھ کے یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، یہ دستور ہے، یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، اسے سمجھنا، اس کے مطابق زندگی استوار کرنا، اپنی زندگیوں میں اسے لاگو کرنا، اپنا عقیدہ، عمل، شکل و صورت، گھر بار، کاروبار، مال و منال، سب کچھ کتاب و سنت کے مطابق کرنا، یہ قرآن مجید کا ہم پہ حق۔ یہ تو بہت معمولی سا عمل ہے، جب کوئی توہین کرے ہم احتجاج کر دیں۔ قرآن مجید آپ کو اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ آپ سے رکھتا ہے، اور اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جب حاملین قرآن واقعتاً قرآن مجید کے سمجھنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں گے نا، پھر دنیا میں کسی کو اس کی توہین کرنے کی جرت نہیں رہے گی، کوئی نہیں توہین کر سکے گا۔ اللہ اکبر، تاریخ ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پہ حکومت کی، اور ان سے بہتر حکومت اللہ کی زمین پہ کسی اور نے، اپنے بگانے سب مانتے ہیں۔ کون سا آئین تھا تاریخ میں کبھی کو ملا ہو؟ یہ رسول اللہ کا آئین ہے، یہی تھا۔ اقضِ بیننا بکتاب اللہ، لوگ آتے اللہ کے نبی اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہاں ہم اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں۔ خلفائے راشدین
حسن و معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب تک اسلامی خلافت قائم رہی، جیسی تیسی بھی تھی، آئین اور قانون بنیادی طور پہ قرآن ہی تھا۔ خلافت کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں جتنا انتشار ہے اس سے پہلے نہیں تھا، اور جیسے جیسے قوانین حکومت کتاب و سنت کے مطابق تھے، جو رحمتیں برکتیں تب تھیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا کیا؟ وسائل بہت جمع کر لیے، مادیت میں بڑی ترقی ہو گئی۔ کتنی ترقی ہو گئی؟ یہ جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے نا، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، یہ دنیا کے سب سے بڑے ایڈوانس شہر ہیں۔ بعض محلے ایسے ہیں جہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس گلی میں جا رہے ہو تو کم از کم اتنے ڈالر تمہاری جیب میں ہونے چاہیے، لوٹنے والے لوٹیں گے، کچھ ملے گا تو لوٹ کے تمہیں چھوڑ دیں گے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ رد عمل کا شکار ہو کے تمہیں مار دیں۔ یہ مادی ترقی کی حالت ہے۔ پیسہ بہت ہے لیکن چند لوگوں کے پاس، اکثریت افلاس کا شکار ہے، بھوک سے مر رہی ہے، رہنے کو چھتیں نہیں ہیں، سر چھپانے کو سائبہ نہیں ہے۔ اور ایک ترقی وہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے نتیجے میں آئی۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مال دینے والا سارا شہر ہوگا لیکن لینے والا، اور فرماتے میں نے وہ منظر دیکھا، ایک کونے سے تقسیم کرنے والا نکلا، وہ کہتا اگلے کے پاس جاؤ، وہ کہتا اگلے کے پاس جاؤ، حتیٰ کہ سارا شہر گھوم کے پہلے دروازے پہ آ گیا، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے دے دو۔ ہم نے ترقیوں کے رستے غلط اختیار کر لیے۔ ترقی ہوتی وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، کتاب و سنت کو چھوڑ کے ترقی کیا؟ ہم بھی بڑے خوش ہیں، یہاں ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، طلاق کا مسئلہ پوچھ لیا، وراثت کا مسئلہ پوچھ لیا، کوئی رفع الدین کرنے نہ کرنے کا، یہ جھگڑے کرتے رہے۔ کاروبار میں کبھی نہیں پوچھتے کاروبار کیسے کرنا ہے، بینک میں پیسے رکھنے ہیں کن شرطوں پہ رکھنے ہیں، شاید کوئی خوش قسمت ہو پوری جماعت میں سے 2-4 بندے، وگرنہ نہیں، وہ مسئلے پتہ ہوتے ہیں انہیں۔ کیوں پتہ ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے قوانین کے مطابق اگر کاروبار کریں گے تو لاس ہوگا، پرافٹ نہیں ہوگا۔ گویا یہاں آ کے ہمارا ایمان بھی بس ہو جاتا ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کاروباری اسرار و رموز بیان نہیں کیے گئے، یہ انسان کے پیسے کا تحفظ نہیں کرتا، قرآن مجید بھوکا مارتا ہے۔ اسی لیے معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ مولوی کو، صاحب قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے آپ عزت کرتے ہیں لیکن ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اللہ کی قسم اس معاشرے میں سب سے زیادہ نفرت کا نشانہ قرآن مجید والے بنتے ہیں۔ جب ہمارا سلوک یہ ہوگا، دیں گالیاں آپ سویڈن کو، میں بھی دیتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن جب ہمارا اپنا سلوک یہ ہوگا اہل قرآن کے ساتھ، ہم دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، کتنا وقار دیتے ہیں آپ اہل علم کو؟ پیسے والا، اقتدار والا، جو طاقت میں ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس دنیا کی چدراہٹ ہے، وہ عزت دار ہے۔ مولوی وہ تو مجلس کو برکت کرنے کے لیے صرف چند آیات تلاوت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے بعد اسے بالکل آخری کرسیوں میں، وگرنہ کہتے ہیں مولانا بائک تیار ہے آپ کو چھوڑاتے ہیں۔ طلبہ قرآن مجید کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے بچے چھتیں اکھاڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مدرسے کا طالب علم اونچی آواز سے بول دے تو سارے پیشانیوں پہ شکنیں آ جاتی ہیں، یہ شور کرتا ہے۔
فرق کیا ہے؟ وہ تیرا بیٹا ہے، تو چودھری ہے، وہ تیرا بیٹا ہے، اور یہ کسی گاؤں محلے سے آیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو اس کو اہانت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جو تیرا ہے وہ جو غلطیاں کرتا رہے سب ٹھیک ہے۔ یہ سلوک ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ۔ اپنا بچہ ہے، اس کی ہزاروں کی روزانہ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مدرسے کا بچہ ہے، مہینے کے بعد 500 روپے کی پرچی ہے، وہ بھی 6 چکر لگانے کے بعد ملتی۔ میرا دل بھرا ہوا ہے، میں سوچتا ہوں، میں کاٹھ کا الو نہیں ہوں جو چپ کر کے بیٹھا رہوں، میں سوچتا ہوں ان چیزوں پر، یہ ذلت اور رسوائی ہم پہ مسلط کیوں ہوتی ہے؟ ہاں ہوں گے، بہت سارے اسباب ہوں گے، لیکن سب سے بڑا سبب ہم خود ہیں۔ میں فیس کرتا ہوں ان چیزوں کو، میں سنتا رہتا ہوں تبصرے۔ قرآن مجید اور اہل قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہوگا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا قرآن مجید کی عظمت کو تسلیم کرے اور ہماری کتاب کی توہین نہ کرے، ہم خود قرآن مجید کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کچھ لوگ ہیں اہل اللہ و خاصتہ، جو اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، جو قرآن پڑھنے والے، جو قرآن پڑھانے والے، جو سیکھنے والے، جو سکھانے والے، جو اس کا اہتمام کرنے والے، مدرسہ بنانے والے، مدرسہ چلانے والے، یہ اہل اللہ ہیں، یہ اہل قرآن ہیں، یہ اللہ کے خاص ہیں۔ جو اللہ کے خاصوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، وہ یہ سمجھے کہ ہمیں دنیا عزت کے ڈونگرے برسائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور میں آپ سب بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے ملتمس ہوں، ہم چاہتے ہیں رحمتیں برکتیں ہوں، کاروبار پھلے پھولیں، دنیا میں قرآن کی عزت ہو، اہل اسلام کی عزت ہو، ہمارا وقار بلند ہو۔ اگر یہ سب چاہتے ہیں تو پھر پہلے خود قرآن کی عزت کرنا سیکھو۔ عزت یہ نہیں ہے قرآن مجید کو کمر نہیں کرنی، قرآن مجید کو پیچھا نہیں کرنا، عزت اس سے آگے بڑھ کے ہے۔ قرآن مجید سے اپنی صبح کا آغاز کرو، قرآن مجید پہ اپنی شام کا آغاز کرو، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھو، قرآن پڑھتے ہوئے سوو، قرآن کو سمجھو، اور قرآن کی تعلیم تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہونی چاہیے۔ عہد کرو یہ، ہم اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کو بھی قرآن کا عالم بنائیں گے، اور اپنے وسائل سے ضرورت مندوں کو بھی قرآن کا عالم بنائیں گے۔ ہماری بالکل توجہ نہیں اس طرف۔ سب سے زیادہ بھیک مانگتا ہے دنیا میں مولوی مانگتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں، یہ اتنے پیسے نہیں مانگتے جتنے مسلح کا امام اور ممبر کا مولوی آپ سے مانگتا ہے۔ مدرسہ چلانا ہے دو، مدرسہ چلانا ہے دو۔ کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ اس لیے مانگنا پڑتا ہے کہ دینے والوں کو بغیر مانگے دینے کا ذوق نہیں ہے۔ ذوق کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید ان کی زندگی میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ ہیں چند دوست، اللہ انہیں جزائے خیر دے، جو گاہے بگاہے مجھے کہتے رہتے ہیں جی ہمارے لئے کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیں، ہمیں حکم کیا کریں، لیکن اکثریت ہم سب جانتے ہیں اپنے مزاجوں کو۔ گھر بنانا ہو 6 مہینے میں 3 منزلیں بن جاتی ہیں، مسجد بنانی ہو 6 سال میں 1 کمرہ نہیں بنتا۔ صحابہ کرام کا یہ سلوک نہیں تھا قرآن مجید کے ساتھ؟ وہ اگر عزت دار تھے نا، اللہ اکبر، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا قسطنطنیہ کی دیوار کے سائے میں۔ لشکر تو جہاد کی نیت سے آیا تھا، واپس چلا گیا، رستے میں فوت ہو گئے، تدفین یہاں ہوئی۔ ایک پیغام دیا تھا، علاقہ دشمن کا ہے، خود دور سے آئے ہیں شام سے، ایک پیغام دیا تھا، یہ صحابی رسول ہے،
اگر ان کی قبر کی توہین کی گئی تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ اللہ کی قسم کافروں کو اپنے گھر میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی طرف گندی نگاہ سے دیکھ سکے۔ 57 مسلم ریاستیں، 1.25 ارب کی مسلم آبادی، پاپولیشن تمہاری، فوجیں تمہاری، دنیا کی نمبر 1 ایجنسیاں تمہاری، ایٹم تمہارے پاس، اور تمہارے قرآن کو یوں آئے دن ہر تیسرے چوتھے ہفتے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے، کبھی نظر آتش کیا جائے، کبھی اس کی توہین کا ارتکاب کیا جائے، اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ مجھے اپنے ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم حصول برکت کے لیے قرآن مجید لے کے مسجد میں ضرور رکھتے ہیں، لوگ پڑھیں گے تو مجھے ثواب ہوگا۔ بھائی تجھے خود پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا، یہ کسی نے نہیں بتایا۔ یہ مسئلہ تجھے کس نے سمجھایا کہ مسجد میں قرآن رکھو تو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے؟ کہتا مولوی نے بتایا۔ اس مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ تجھے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، خود بھی اسے سمجھنا چاہیے، اولادوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اس سے بھی ثواب ہوتا ہے۔ ہم نے حصول ثواب کے ذرائع بھی بڑے سستے اختیار کیے ہیں۔ 600-700 کا ایک مصحف لیا، مسجد میں رکھ دیا، جتنے پڑھیں گے ثواب مجھے پہنچتا جائے گا۔ لیکن میں نہ ساری عمر پڑھوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں رات کو موبائل پہ یخ مارتے مارتے سوؤں گا، صبح اٹھ کے اسی سے اپنی صبح کا آغاز کروں گا، رات بھی سوشل میڈیا پہ، دن بھی سوشل میڈیا پہ۔ مجھے قرآن سے کوئی تعلق خاطر نہیں، مسجد میں رکھا ہے نا، وہاں سے ثواب آ جائے گا سارا۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اسے سمجھو، اسے اختیار کرو، اسے اپنی زندگیوں کا معیار بناؤ، اس کے مطابق نظام زندگی استوار کرو، اس کے مطابق حکومتیں چلاؤ۔ یہدی للتی ہی اقوم، وہ جو سب سے بہترین، شاندار، مضبوط، اعلیٰ ترین سیدھا رستہ، جو کبھی اندھیروں کا، ٹیڑھے پن کا، اونچ نیچ کا شکار نہیں ہوتا، جس پہ چلنے والا کبھی منزلوں سے نہیں بھٹکتا۔ قرآن کہتا ہے مجھے اختیار کرو، میں تمہیں اس رستے پہ لے کے جاؤں گا جس سے اچھا رستہ اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما آپس میں چپکلش ہے، مار کے ہوتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں باقاعدہ۔ والی روم، قیصر روم، نیت خراب ہوئی کہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں تو چلے میں بعض علاقوں پہ حملہ کر کے ذرا قبضہ کر لیتا ہوں۔ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اسے خط لکھا، تو کیا سمجھتا ہے ہماری آپس کی لڑائیوں سے فائدہ اٹھا کے تو میرے بھائی کے علاقے پہ شب خون مارے گا؟ فرماتے ہیں علی میرا بھائی ہے، میں ایک لمحہ گزرنے سے پہلے علی کی منت کر کے اس سے سلو کروں گا اور تجھے وہ سبق سکھاؤں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں۔ ہم اللہ کی کتاب کے لیے اپنے اختلافات کیوں نہیں ختم کرتے؟ OIC کس مرض کی دوا ہے؟ یہ حکومتیں، یہ بادشاہتیں، یہ فوجیں، یہ ایٹم، یہ جاہ و جلال، یہ شان و شوکتیں، یہ مملکتیں، سلطنتیں کس لیے؟ یاد رکھو اللہ کی قسم، اگر یہ ہماری جوانیاں کتاب و سنت کے لیے نہیں ہیں، اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی رسالت کے لیے، رب کے کتاب قرآن کے لیے نہیں ہے، تو قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، ان جوانیوں کے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب رائے گاں اور بیکار۔ تیری زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کے لیے استعمال کر۔ ہر کسی نے اپنے اپنے معاملات چلا رکھیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم فیبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اس پہ چلو، یہ منظروں سے ہمکنار کرے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں بشارتیں دیتا ہے، اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو اجر عظیم اتنا بڑا ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی قانون اور ضابطہ ایسا نہیں ہے جو یہ ضمانت فراہم کرتا ہو
کہ ہمیشہ فائدے میں رہو گے، نقصان کوئی نہیں سوائے کتاب و سنت کے۔ یہ ایسا قانون ہے جو اپنے آپ جو اختیار کرنے والوں کو، اس پہ چلنے والوں کو ضمانت دیتا ہے کبھی کوئی نقصان نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ دستور بنایا، سال کے بعد ترامیم شروع ہو گئی۔ 1973 میں بنایا تھا، 21 ترمیمیں ہو چکی، اور ایک ایک ترمیم کے اندر کتنی ترمیمیں کوئی حساب و کتاب نہیں۔ بنانے والے نے لاگو کرنے سے پہلے ہی 5-6 ترمیمیں کر دی تھی۔ جتنے لاز ہیں پتہ نہیں کتنی بار بدلے جا چکے، اور ہم ہر وقت کیا کہتے ہیں؟ آئین، پاکستان کا آئین، پاکستان کا آئین۔ یہ جو انسانیت کا آئین ہے، کبھی اس کی بات بھی سنی کسی نے؟ اللہ اکبر۔ یہ آئین ہے، وہ تمہارا آئین تو 10 سال تمہارے ساتھ نہ چل سکا۔ بنانے والے نے ترمیمیں شروع کر دی، جو بعد میں آیا اس نے 8ویں ترمیم کر دی، پھر کسی نے 17ویں کی، کسی نے 19ویں کی، اب 21 ہو گئی۔ خیر سے قرآن کہتا ہے، نبی کہتے ہیں اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ یہ ایسا آئین ہے جو اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد بھی پروٹیکشن دیتا ہے۔ یہ قیامت کے دن بھی آئے گا۔ اللہ، میں ان کا دستور اور قانون تھا، یہ میرے مطابق چلتے رہے، میں ان کا وکیل ہوں، ان کے لیے صفائی میں پیش کرتا ہوں، تو انہیں جنت میں بھیج۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شافعا مشفعا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی سفارش قبول کرے گا، اور قرآن مجید جس کے حق میں سفارش کرے گا اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور دنیا میں فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر میں شیطان نہیں رہتے جہاں قرآن پڑھا جائے۔ دکان پہ قرآن پڑھیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ جتنے حروف مقطعات ہیں وہ فریم کرا کے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ جھوٹ ٹکا کے بولیں گے، قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا فروخت کریں گے، ناپ تول کے پیمانے مختلف ہوں گے، لیکن حروف مقطعات لٹک رہے ہیں، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ لوح محفوظ، لوح قرآنی، وہ لوح قرآنی ماشاءاللہ۔ یہ نہیں صبح صبح وہ چند مخصوص ایک منزل بنائی ہوئی ہے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھ لو اس سے برکت ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ قرآن سمجھو، اسے نافذ کرو، تیرے گھر کا نظام اس کے مطابق ہو، تیرا کاروبار اس کے مطابق ہو، تیرا منڈی کاروبار مسجد اس کے مطابق چلے، تیری پارلیمنٹ قانون ساز ادارے اس کے مطابق چلیں، تیری عدلیہ ایوان بالا زیری اس کے مطابق چلے، پھر فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ، شیطان بھاگ جائے گا۔ اب یہاں قرآن کا قانون ہے تو میرے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں رہتا، جگہ جگہ پہ پڑھی جاتی ہے، اور شیطان ماشاءاللہ 1 منٹ کے لیے کبھی ہلا ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، یقین اور ایمان نہیں ہے، اس کے قانون ہونے پر ہم راضی نہیں ہیں، دستور زندگی بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم تو صرف دوا، پیٹ درد ہوتا ہے ٹیبلٹ کھا لو، خارش ہو گئی ہے انجیکشن لگوا لو، ہم بوقت ضرورت اسے استعمال کرتے ہیں، اسے اپنی زندگیوں کا قائد اور لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اپنی زندگی کی مہار اس کے ہاتھ میں نہیں دو گے تو شیطان کہاں بھاگے گا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دکھ بھرے حالات ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں،
دوسروں کو گالیاں دینے سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں اور قرآن مجید کے ساتھ مخلصانہ تعلق استوار کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔